السلام علیکم پیارے بچوں یہ کہانی ہے شیر خان مونگلی کے والدین بکھیرا اور بلو کی۔ بچوں، ایک پہاڑی پر بھیڑیے کی پوری فیملی رہتی تھی۔ اس جنگل میں ایک ظالم اور مکار شیر بھی رہتا تھا۔ اس شیر کا نام تھا شیر خان۔ ایک دن جب بھیڑیا اپنی بیوی کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر گیا تو اس کی نظر شیر خان پر پڑی، جو دیہاتیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیر خان نے جیسے ہی چھلانگ لگائی تو اس کا پنجہ لکڑہارے کی جلائی ہوئی لکڑیوں پر جا کر لگا اور آگ سے اس کا بچوں پنجہ جھلس گیا۔ دونوں کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اچانک انہیں جھاڑیوں میں سے ایک آواز بھی سنائی دی۔ انہوں نے بڑے غور سے دیکھا۔ جھاڑیوں میں بچوں کوئی حملہ آور نہیں تھا، بلکہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ موجود تھا۔ وہ بچے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور اسے بھی اٹھا کر پہاڑی کی چوٹی پر لے آئے۔ بچے نے بھیڑیے کے ننھے منھے بچے دیکھے تو بچہ بہت خوش ہوا۔ بھیڑیے اور اس کی بیوی نے جنگل کے سب جانوروں کو بچے سے ملوایا اور ان سے کہا کہ اس بچے کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچائے۔ ہم اس بچے کا نام موگلی رکھیں گے۔ انہیں ڈر تھا بچوں کہ شیر خان اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ مسئلہ جنگل کے سردار الوکا کے سامنے پیش کیا گیا۔ جنگل کے سردار الوکا نے دو جانوروں سے مدد مانگی، بلو نام کے بھالو سے اور ایک کالے رنگ کے چیتا بکھیرا سے۔ اس نے ان کو کہا کہ تم موگلی کو جنگل کے سارے اصول سمجھا دو اور اس کی مدد کرتے رہنا۔ تو بچوں، موگلی بھیڑیے کی فیملی کے ساتھ رہنے لگا۔ شیر خان کو یہ بات سخت ناگوارا گزر رہی تھی۔ جنگل کے سب جانور موگلی سے کھل مل گئے تھے۔ شیر خان نے سوچا کہ جنگل کا سردار تو بوڑھا ہو گیا ہے، کیوں نہ اسے ہٹا دیا جائے۔ اس نے جانوروں سے کہا کہ الوکا بہت جلد مرنے والا ہے، ہمیں اس کی جگہ ایک نیا سردار رکھنا چاہیے۔ بچوں، بکھیرا کو شیر خان کی چال کی خبر ہو گئی۔ اس نے موگلی سے کہا جب جانوروں کا جھنڈ الوکا پر حملہ کرے تو وہ انہیں آگ سے ڈرا کر بھگا دے۔ تو بچوں، اس چال کو اسی طرح الوکا نے کیا۔ جیسے ہی جنگل کے جانوروں نے، جو کہ شیر خان کے ساتھی تھے، حملہ کرنے کے لیے آئے تو بچوں موگلی نے جانوروں کو آگ سے ڈرا کر بھگا دیا۔ بلو نے موگلی کو جنگل کے اصول سکھائے، لیکن موگلی کسی اصول کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ وہ ہر وقت شرارت کرتا اور بندروں کے ساتھ خوب کھیلتا کودتا رہتا تھا۔ بندروں نے بچوں موگلی کو بہلا پھسلا کر اغوا کر لیا۔ بندروں نے موگلی کے ارد گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ موگلی کا بھوک کے مارے بہت برا حال تھا اور اسے بلو کی نصیحت یاد آ رہی تھی۔ ایک چھوٹے بندر نے بلو اور بکھیرا کو بتا دیا کہ موگلی کو بڑے بندروں نے اغوا کر لیا ہے۔ تو بچوں، بلو اور بکھیرا نے موگلی کو بندروں سے بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ بکھیرا اور بلو موگلی کی مدد کو پہنچے۔ انہوں نے بندروں کا مقابلہ کر کے موگلی کو آزاد کروا دیا۔ موگلی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پہاڑی سے نیچے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں موگلی کو گھاس چرتے ہوئے گائیں اور بھینسیں نظر آئیں۔ موگلی کو دیکھتے ہی جانور بھاگ گئے۔ کتوں نے موگلی کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیا اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا اور کھانے کی تلاش میں بچوں موگلی ایک گھر میں گھس گیا۔ بچوں، موگلی ایک گاؤں میں گھس چکا تھا۔ گاؤں کی عورتوں نے موگلی کو بہت غور سے دیکھا۔ ایک عورت نے موگلی کو دیکھ کر کہا، یہ بچہ تو بالکل بیلا کے بچوں جیسا لگ رہا ہے، جسے ایک چیتا اٹھا کر جنگل میں لے گیا تھا۔ لیکن بیلا نے اسے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے بیلا کو سمجھایا، چنانچہ بیلا اسے اپنے گھر لے آئی۔ لیکن موگلی اس ماحول میں رہنے کا بالکل عادی نہیں تھا۔
जैसे ही बेला घर का दरवाजा बंद करती, वो खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाता और घास पर ही जाकर सो जाता। तो बच्चों, यहाँ रहते हुए मुगली ने आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लफ्ज सीख लिए थे। एक रात भेड़िए का बेटा डब्बू मुगली के पास पहुंच गया और उसे बताया कि शेर खान तुमसे बदला लेने का मंसूबा बना रहा है और वो तुम्हें जगह जगह ढूंढ रहा है। एक दिन डब्बू ने मुगली को बताया, शेर खान तुम पर जल्द ही हमला करने वाला है। तो बच्चों, मुगली ने सोचा कि मैं अपने मवेशियों के जरिए शेर खान से मुकाबला करूंगा और अपने मवेशियों को लेकर शेर खान की तरफ बढ़ गया। शेर खान ने इस पर हमला किया। मुगली ने अपने दुश्मन शेर खान को अपने जानवरों के जरिए बहुत मारा। उन सब की आपस में बहुत लड़ाई हुई और बच्चों, आखिरकार शेर खान हलाक हो गया। मुगली ने अपने दुश्मन शेर खान की लाश को एक चट्टान पर जाकर फेंक दिया। अम्मी भेड़िया, अब्बू भेड़िया, बखेरा और बिल्लू शेर खान का इंजाम और मुगली को महफूज देखकर बहुत खुश हुए। सब जानवरों ने मुगली को बहुत प्यार किया और बच्चों, मुगली अपनी अम्मी के पास ही रहने लगा, क्योंकि एक इंसान इंसानों के साथ ही ज्यादा अच्छे तरीके से रह सकता है। तो प्यारे बच्चों, मिलेंगे अगली नई कहानी में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।